مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج 9 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 24 جولائی 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ انسان دنیا میں ایک محدود وقت لے کر آیا ہے۔ اس محدود وقت میں انسان نے اپنی آخرت کی زندگی کو تعمیر کرنا ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ تعمیر کا معاملہ چل رہا ہو تو ایک ایک قدم کے اوپر نئی سے نئی چیز سامنے آتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا۔ کچھ آئیڈیاز انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن جب تعمیر شروع ہوتی ہے تو آئیڈیاز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم آخرت کی زندگی تعمیر کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو آخرت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے، یہ انسان کو وقتاً فوقتاً حالات در حالات، معلومات در معلومات پتہ چلتی رہتی ہے۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ منٹ اور سیکنڈ کی بات تو اپنی جگہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ، ایک ایک وقت کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی یہ انسان کا قیمتی ہے۔ قیمتی کس بنیاد پہ ہے؟ اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ جو دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے، جہاں بندہ بیٹھ کے پیپر حل کر رہا ہوتا ہے، پرچہ دے رہا ہوتا ہے، امتحانی سوالات کے جوابات حل کر رہا ہوتا ہے، تو ایک محدود وقت دیا جاتا ہے کہ جی اس وقت کے اندر بیٹھ کے آپ اپنا پیپر، آپ اپنے سوال کے جواب کو حل کر لیں۔ وہ اس دوران حل کر لیتا ہے تو جی بسم اللہ، نہیں کر سکتا تو رزلٹ میں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد جب بلوغت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو ہم ایگزامینیشن ہال میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک بندہ نابالغ ہے اس پر کوئی شریعت کے احکام بطور فرض واجب متوجہ نہیں ہے، لیکن جب بلوغت شروع ہو گئی تو اس کے بعد تو سب کچھ متوجہ ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کا کہنا شروع کر دو۔ اب 7 سال کی عمر میں تو وہ بالغ نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت، اس کی ٹریننگ شروع کر دو، اور 10 سال تو بلوغ کے قریب ہے، تو لہذا اس پر والدین کو ڈانٹ ٹپٹ کی اجازت ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دیں، چھوڑنے کو پر ڈانٹ ٹپٹ ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ تو جب وہ بلوغت کی حد میں پہنچے تو وہ 100% سیکھ چکا ہو، اسی لیے پہلے سے سکھانا ضروری قرار دیا ہے۔ تو بلوغت کے بعد ایگزامینیشن ہال میں آ گیا بندہ، اور یہ کب تک رہا؟ یہ مرنے کی آخری سانس تک رہا۔ جب مرنے کی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، لوگ کہتے ہیں جی موت کو یاد نہ کرو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں گندی باتیں نہ کرو۔ ان سے پوچھو بھی گندی بات کون سی کہ تم نے اپنی موت کو یاد کر لیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گندی بات یاد کرنے کا حکم نہیں کرتے۔ حضور نے حکم فرمایا اذکروا حازم اللذات، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہمارے نبی پاک نے تو حکم کیا، اور ہم کئی بات کرتے ہیں کہ گندی باتیں نہ کرو، تو یہ گندی بات ہے۔ گندی بات تو یہ ہے کہ میں موت کو بھول جاؤں، گندی بات تو یہ ہے کہ میرا ہنسنا بڑھ جائے، میرا رونا کم ہو جائے۔ اچھی بات تو یہ ہوگی کہ میرا رونا بڑھ جائے آخرت کے حساب سے، اور دنیا کے حساب سے خوش ہونا کم ہو جائے۔ فکر آخرت کیوں نہیں چاہیے؟ آج یہ فکر نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو امتحانی حال میں سمجھتے نہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو امتحانی حال میں سمجھنا شروع کر دیں اور یہ اپنے دماغ کو باور کرا لیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ آج بارش ہے تو میں عبادت کیسے کروں، آج گرمی زیادہ ہے تو عبادت کیسے کروں، آج سردی بڑھ کے ہے تو وضو کیسے کروں۔ نہیں، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ کوئی کہتے ہیں آج سردی زیادہ ہے تو میں پیپر حل نہیں کرتا، آج ایگزامینیشن ہال میں نہیں جاتا، آج گرمی زیادہ ہے لہٰذا مجھے پیپر دینے نہیں جانا۔ کوئی کہتا ہے آج تھوڑا سا بخار ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزاج پہ تھوڑا بوجھ ہے، انزائٹی کا مجھے خطرہ ہے، تو میں آج پیپر دینے نہیں جاتا، بس آپ لکھی ویسی چھوڑ دو سر۔
کوئی کہتا ہے نہیں، کہتے یار آپ کو پتہ نہیں ہے امتحان ہے تو لہٰذا مجھے 10 منٹ پہلے ہال کے دروازے پہ پہنچنا ہے۔ تو جب دنیا کے امتحان پر آپ نے اتنا اپنے دماغ پر بوجھ سوار کر لیا، جو آخرت کے امتحان ہے اس کے لیے کیا کریں؟ اچھا سنیں، دنیا کے امتحان میں پیپر آؤٹ نہیں کیا جاتا، پیپر عین اس موقع پہ دیا جاتا ہے جس وقت بندہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جاتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے، مکمل پیپر آؤٹ ہے، اس کے باوجود بھی تیاری نہیں ہو رہی۔ قبر کے 3 سوال واضح، آخرت کے 4 سوال واضح، باقی حلال و حرام کا معاملہ واضح، ایک ایک موقع پہ سمجھا، بتا، سنا، سب کچھ باور کرا دیا گیا ہے، پھر بھی ہم تیاری نہ کریں تو اس لیے تو جہنم پھر مقدر بنتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جہنم کیوں ہے، آخرت کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، عذاب کیوں ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں تبھی تو پہلے بتا دیا، پھر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی تو فائدہ کیا؟ قبر کا سوال کہ تیرا اللہ کون ہے، بس یہی ہم جواب دیں گے اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ وہ بندہ جواب دے پائے گا جس نے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو زبان گم ہو جائے گی، جواب دینے کی پاور ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے بندہ خود اندازہ لگا لے کہ وہاں دلوں کے بھیدوں کے معاملات ہیں۔ تو پھر اس دنیا کو دارالامتحان سمجھیں گے تو آخرت کے لیے ایک ایک چیز کے کمائی کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر میں ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، یہ فکر معاشرے میں جب پیدا ہوتی ہے تو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے عمر کے فرد تک یہ سب میں فکر ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے لیے ایک واقعہ آپ نے پڑھا کہ انہیں ایک بچے کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کا اتفاق ہوا، تو بچہ اس بات پہ فکر مند تھا کہ جہنم مجھ سے جلانا شروع نہ کی جائے۔ تو انہوں نے کہا تم تو بچے ہو، تیرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا اچھا بچوں کو جہنم نہیں ملے گی؟ کہا جی نہیں۔ تو تسلی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا پھر تمہیں فکر کیوں تھی؟ انہوں نے کہا میں نے تو ماں کو گھر میں لکڑیاں جلاتے وقت دیکھا ہے کہ پہلی چھوٹی لکڑی کو جلاتی ہیں پھر بڑی لکڑی جلتی ہے، تو مجھے ڈر لگ گیا کہ اللہ ہم سے کہیں جہنم کی آگ سلگانا شروع نہ کر دیں۔ یہ ماحول بڑوں نے بنایا تو چھوٹوں تک منتقل ہوا، یہ ماحول گھر کا بنا تو چھوٹوں تک یہ بات آئی ہے نا۔ اس ماحول کے معاملات کو کریٹ کیا گیا نا تو تب یہ منظر ہوا۔ جب ہمارے ہاں ماحول ہی نہ ہو، پھر جب ماحول نہیں ہوتا نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی جو سمجھا جاتا۔ پھر میں ایسے ایسے معاملات دیکھتا ہوں کہ لوگ عمروں کے سفر پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار جب تک انجوائے نہ کرے نا تو عمرہ مزہ نہیں آ رہا، انجوائے کے لیے تمہیں بازار، مارکیٹ اور فلاں جگہ جانا چاہیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو وہاں جا کے بھی منرل واٹر کی تلاش کرتے پھرے، انہیں زمزم پینے کی توفیق نہ ہو۔ ماحول ہی نہیں دیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو آگے کیا کریں؟ جیسے یہاں کی ہم غلطی چھوٹی سی اپنے آپ کی اندر کر کے دیکھ رہے ہیں تو جو آخرت کا معاملہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ رب ارجعون جو قرآن میں آیت موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رب ارجعون کیا ہے؟ یہ اللہ کیا بتانا، سمجھانا، سنانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ قیامت کا دن ہوگا جب بندے کے سامنے یوں کھول کے معاملہ رکھ دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا رب ارجعون، ربی اے میرے رب، ارجعونی اصل لفظ ہے، مجھے دنیا میں ایک دفعہ واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، پھر میں نیک عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ باوجود پتہ تھا، سب کچھ تھا، یہاں نہیں کیا، اب دوبارہ تمہیں صرف دکھایا گیا تو دوبارہ بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ انسان میں حرص کا مادہ ختم نہیں ہوگا، تو اس حرص کے مادہ جب ختم نہیں ہونا تو اس کو آخرت کی طرف کنورٹ کر دیں، جنت کی نعمتوں کا بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہر چیز دنیا میں تھوڑی لینی، دنیا میں ہر راحت موجود نہیں ہے، یاد رکھ۔
جو کوئی سمجھتا ہے میں زیادہ پیسہ کما لوں، زیادہ دولت کما لوں، زیادہ ثروت آ جائے، زیادہ مال آ جائے، زیادہ وجاہت آ جائے، زیادہ کاروبار ہو جائے، زیادہ سہولیات مل جائے، زیادہ میں فیسلیٹیٹ ہو جاؤں، زیادہ میرے ساتھ طاقت آ جائے اور قوت پاور میں سب سے بڑھ جاؤں گا تو ہر خوشی ملے گی، نہیں، کلا، قرآن کہتا ہے نہیں، دنیا خوشی کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ بہت اچھا کھا لیں گے نا، اس اچھے کھانے کو اپنے پیٹ سے صحیح طریقے پہ نکالنے پہ آپ قادر نہیں ہیں۔ پہلے آپ کے لیے پیاس ہے کہ یہ پانی میرے اندر جائے گا کیسے، جب پانی اندر پی لیا تو پھر پانی ہضم کیسے ہوگا، جب ہضم ہو گیا تو باہر نکلے گا کیسے۔ ایک پانی کا گلاس بندے کے لیے موت کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ میں کما لوں گا، کچھ لے لوں گا تو میرے لیے اچھائی کی زندگی بن جائے گی۔ مخمل میں سویا ہوا بادشاہ اور مٹی پہ سویا ہوا فقیر، دونوں کی نیند میں خواب ایک جیسا پرسکون ہوتا ہے۔ کس بنیاد پہ کہہ دیا جائے گا کہ جی میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے، تو سب کچھ مجھے مل گیا؟ تو کہتے ہیں سکندر اعظم جب دنیا سے گیا تھا تو اس نے کہا تو میرے مرنے کے بعد میرے خالی ہاتھ یوں باہر نکال کے جنازے سے چارپائی پہ لٹکا دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سب سے بڑا دنیا کا حکمران اور دولت مند خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا۔ کہ جی میرا مال و دولت ہے نا، میرے جنازے کے راستے میں بکھیر دینا، میری چارپائی میرا جنازہ اسی راستے سے گزرے، تاکہ یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے اور یہ بات میں لوگوں کو پریکٹیکلی سمجھا پاؤں، عملی طور پہ باور کرا پاؤں کہ جو کمایا وہی یہاں لگایا، ساتھ لے جانے والی کوئی یہاں اسکیم نہیں ہے۔ بھائی مال اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کے کمانے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا تو سرنج لگا کر پانی نکالا جائے، اس کا مطلب ہے اتنا ہی جمع کریں جتنا ہے، زیادہ کر لیا تو نکالنا پڑے گا۔ تو بھائی مال ہے، طاقت ہے، وہ بھی اتنی جتنی ضرورت ہے، دنیا دارالامتحان ہے، سب کچھ میں نے اکٹھا تھوڑی کرنا ہے۔ کیا کر لوں گا، کتنا کر لے گا بندہ، ضرورت سے بڑھ کے تو نہیں کرے گا، جو ہوگا سب کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ کہتے ہیں وراثت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ ہی جائے، لیکن اتنی زیادہ چھوڑنے کی ترتیبوں کے پیچھے اولاد لڑ پڑے، وہ ایک دوسرے پہ گن اٹھا لیں، ایک دوسرے پہ پستول تان لیں، ایک دوسرے پہ اسلحہ اٹھا لیں، میں وہ اس وراثت کو چھوڑنے کا فائدہ مل گیا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آخرت کے لیے ہے، اس پر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فکر نہیں ہوگی تو دنیا کی زندگی ضائع ہو جائے گی، اور جب دنیا کی زندگی ضائع ہو گئی تو اس نے سب سے بڑی اپنی متاع اور اپنی قیمتی چیز کو ضائع کر دیا کہ قیامت پہ کیا لے کر رب کے دربار میں آئے گا۔ یہاں تو رب کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں موت و زندگی کے معاملات ملے، تمہیں نہیں پتا تمہارے بہترین عمل تمہیں آخرت میں رب کیا کامیاب کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لیبلوکم ای لیریکم، اللہ تمہیں دکھائے گا، ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کر کے کون لا رہا، بہترین عمل کا، زیادہ عمل نہیں کا، احسن عملا، حسن عمل کا، اکثر عملہ کثرت اعمال کی بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اعمال میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا، فکس 1 بج رہا ہے، 24 جولائی 2026، 9 صفر سن 1448 ہجری، قیامت آ سکتی ہے، یہ لمحے دوبارہ لوٹ کے بولتے نہیں ہیں، نہیں آ سکتے۔ تو اگر یہ لمحہ میرے اوپر گناہ میں گزرا تو میں واپس اس کو نیکی میں کیسے لوٹاؤں؟ یہ لمحہ میرے لیے غفلت میں گزرا، میں اس کو دوبارہ اللہ کی یاد میں کیسے لگاؤں گا؟ اور یہ لمحہ میرے لیے خدا کے قانون کے توڑنے میں گزرا، میں اس کو اللہ کے قانون کے جوڑنے میں کیسے لگاؤں گا؟ وقت تو میں نے ضائع کر دیا، اور پھر میں نے کہا میں توبہ کر لوں گا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے۔ کوئی یہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ آج ہم عصر کی نماز پڑھیں گے؟
شاید میں نے بہت بڑی بات کر لی ہے، اثر بہت دور ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے دوبارہ واپس آئیں گے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچیں کہ دنیا انجوائمنٹ کی چیز ہے، یہاں تو انٹرٹین کرنے بندہ اپنے آپ کو آیا ہے، خوش رکھنے کے لیے آیا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. بھائی بے فکر ہونا غافلین کا کام ہے، مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے. مسلمان بے فکری کے لیے نہیں آیا. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حزیز المرجل، پیغمبر کے سینہ اقدس میں ہنڈیا کے ابلنے کی آواز، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ پیشنٹ تھے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کوئی نعوذ باللہ وال بند تھا؟ کیا تھا؟ یہ آخرت کے بارے میں فکر تھی. اور یہ اس شخص کی فکر ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جس کے قریب غلطی جا نہیں سکتی، جو اس کائنات کا افضل اشرف اکرم، اس دھرتی کا سب سے اعلیٰ فرد ہے. اور ہم اپنے آپ کو ذرا سوچ لیں، ہم کس کیٹیگری میں ٹھہرے ہیں، ہم کس معاملے میں ٹھہرے ہیں، اور ہماری فکر کتنی ہے؟ لائف تو انجوائے کرنے کا نام ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہمیں شیطان نے پٹی پڑھا دی، ہم کہاں بیٹھے ہیں. اس لیے کہتا ہوں دنیا کو امتحانی حال، ایگزامینیشن حال سمجھیں گے تب آخرت، ورنہ نہیں. میری پوری گفتگو کی سمری اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تب جا کر معاملات بہتر ہوں گے، ورنہ دنیا ناکامی کا سبب بنے گی. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ.